پھر اللہ کے دین کی فکر کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کی فکر کے لیے آئے ہیں، تدبیر کرنے آئے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ کے دین کی فکر عین عبادت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ سنیں گے، کبھی یہ پریزنٹیشن دکھائیں گے آپ کو، ڈنڈا لے کر ایک صاحب آپ کے قائد کھڑے ہو جائیں گے اور چارٹ دکھائیں گے کہ یہ آپ کو پریزنٹیشن ہو رہی ہے، ملٹی میڈیا ہو آپ کے سامنے ہوگا، کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہوگی، کبھی لیکچر ہو رہا ہوگا، کبھی اعداد و شمار بتائیں گے، کبھی اکٹھے سوال و جواب کے سیشن ہوں گے، آپ کے قائدین اور کارکنان کے درمیان انٹریکشن ہوگا۔ یہ جو کچھ طور طریقے استعمال ہوتے رہیں گے، اس تمام طور طریقوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی اقامت کی فکر کرنا۔ بولیے، اللہ کے دین کی اقامت کی فکر کرنا۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، 3 روزہ تربیتی کیمپ، یہ اس کے دین کا فکر ہے۔ تو جب اس کے دین کا فکر کر رہے ہیں، تدبیریں سوچ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ عین عبادت ہے۔ کیا؟ اس پر ایک سند بتا دوں، چونکہ میں نے کہا یہ مجلس ذکر الہی ہے، حالانکہ آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر اس وقت تو نہیں کر رہے، وہ تو رات کو کریں گے۔ جب میرا رات کو دوسرا خطاب ہوگا تو اینڈ پر میں خود ذکر کرواؤں گا، آج رات بھی کرواؤں گا، کل رات بھی کرواؤں گا، ذکر میں خود کرواؤں گا۔ تو ذکر تو اللہ کا ہوگا رات کو، تو میں نے کہا یہ 3 دن 24 گھنٹے یہ آپ اللہ کے ذکر کی مجلس میں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی فکر کی مجلس میں ہیں، اللہ کے دین کی فکر کی مجلس میں، اور اس کی تدبیر کرنا۔ میں نے بار بار کہا کہ یہ عین عبادت۔ اب اس پر سند یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین ہو گئے اور امیر المومنین ہوئے، تو اللہ کے دین اور امت کی فکر ان کی ذمہ داری بن گئی۔ اللہ کے دین کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فکر اور تدبیر اور منصوبہ بندی ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب اجلاس کرتے، میٹنگز کرتے، کیبنٹ کا اجلاس ہوتا، ان کی مجالس منتظمہ ہوتی، ان کی شورا ہوتی، صحابہ کرام کی پارلیمنٹ ہوتی، مجلس خاص ہوتی، دن بھر تدبیریں کرتے، ڈسکس کرتے، مسائل پہ غور و خوض کرتے دن بھر۔ کبھی فوجیں بھیجنی ہیں، کمانڈر کس کو لگایا جائے، ان کے ضابطے کیا بنائے جائیں، قوانین کیا ہوں، دشمن کے ساتھ کیا شرائط طے کی جائیں، مال غنیمت آ گیا ہے، مسجد میں ڈھیر لگا پڑا ہے، اب اس مال کو دنیا ہے تقسیم کرنا ہے، کس طرح تقسیم کیا جائے، غریب لوگوں کے حالات کس طرح ہوں، نئی مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق آ گیا ہے، وہ کیسے سنبھالا جائے، یہ نظام کیسے چلے، یہ کیسے چلے۔ تو پوری ایک امت کا اور دین کا ایک فکر تھا، وہ ان کا منصب بن گیا۔ تو جو مسائل دن بھر کی میٹنگز میں حل نہ ہوتے، دن بھر کی میٹنگز میں حل نہ ہوتے، جب مصلی پر نماز پر کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان مسائل کا حل ان کی نماز میں ان کو القاء فرماتا۔ یعنی ان کو القاء کیا ہوتا ہے؟ خیال آتا، مصلی پر کھڑے ہیں عبادت الہی میں، نماز میں، اور نماز بھی کسی عام شخص کی نہیں، عام صحابی کی نہیں، کن کی نماز ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی نماز، ان کی عبادت، اس کی یکسوئی، اس کا لوجہ اللہ ہونا، ان کی عبادت کا لوجہ اللہ ہونا، ان کا اخلاص فی العبادت، ہر غیر کے خیال سے ان کی عبادت کا پاک ہونا، ہر غیر کے خیال سے عبادت کا پاک ہونا، اور ما سوی اللہ سے ان کے دھیان کا پاک ہونا، کہ ان کا دھیان بھی اللہ کے غیر سے پاک رہے، نماز بھی اللہ کے غیر کے خیال سے پاک رہے۔
یعنی اس حد تک یکسوئی، اس حد تک اخلاص، اس حد تک فنائیت جو سیدنا فاروق اعظم کے مقام پر ان کو حاصل تھی، صاف ظاہر ہے کسی اور کو کم نصیب ہوگی۔ اس درجے پر فائز صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران امت کی وہ الجھی ہوئی ایشوز، الجھے ہوئے مسائل جو دن بھر حل نہیں ہوتے تھے، ان کا حل ان کی نماز میں ہوتا تھا۔ پھر نماز میں اس مسئلے کا خیال آتا تھا تو حل ہوتا تھا نا۔ بھئی جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو جنگی قیدیوں کا خیال دھیان نماز کے دوران آیا تو تبھی اس کا حل بھی عطا ہوا نا۔ میری بات آپ نہیں سمجھے؟ یہ جو آگے آئیں گے نا، رات کے خطاب آئیں گے، یہ راز کسی رات کے خطاب میں آج یا کل بیان کروں گا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے کیا، تو اس کا دنیاوی امور، یہ جس کو آپ دنیاوی امور کہتے ہیں، تنظیم، تربیت، نظامتیں، ادارہ، مسائل، الجھنیں، پرابلمز، ان کے دنیاوی امور نہیں رہتے، یہ الوہی امور ہو جاتے ہیں، یہ عبادت ہو جاتی ہے، یہ ان کی عبادت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا مرد لوگ وہ ہیں اللہ کے ہاں، مرد وہ لوگ ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تجارت اور خرید و فروخت اور سوداگری، دنیا کی کاروبار دنیا، اللہ کے ذکر اور عبادت سے انہیں غافل نہیں کرتا۔ تو دیکھنے میں وہ تجارت کر رہے ہیں بازار میں، مگر من ان کا عبادت میں مصروف ہوتا ہے، تن تجارت میں مصروف ہوتا ہے، زبان تجارت کے لیے سودا کرنے، قیمت طے کرنے پر مصروف ہوتی ہے زبان، جسم مذاکرہ کر رہا ہے دکاندار کے ساتھ، سوداگر کے ساتھ شرائط طے کر رہا ہے، تو زبان، جسم، سب کچھ امور دنیا، امور تجارت میں مصروف ہوتا ہے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا دل اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ تو گویا یہ ظاہری امور دنیا بھی ان کی عبادت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک لفظ میں نے اس کے جواب میں بول دیا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں لوجہ اللہ کرتے ہیں۔ بولیے، جو کچھ کرتے ہیں لوجہ اللہ کرتے ہیں۔ تو ہر عمل، کوئی بھی عمل لوجہ، اگر حرام نہ ہو شریعت میں، حلال ہے، جائز ہے، ہر جائز عمل لوجہ اللہ ہو جائے تو عبادت ہو جاتی ہے، اور ہر عبادت کا عمل لوجہ نفس ہو جائے تو ریاکاری اور حرام کاری ہو جاتی ہے۔ عبادت، نماز لوجہ نفس ہو جائے، کیا نماز؟ بولیے بیٹے، لوجہ نفس، نماز نفس کے لیے ہو جائے تو نماز ہو کر بھی نماز نہیں رہتی، ریا بن جاتی ہے۔ الذین یراؤون ویمنعون الماء، اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز میں ریا کرتے ہیں، تو پھر وہ نماز لوجہ نفس ہو جائے تو نماز جیسی عبادت بھی ریا بن جاتی ہے، نماز جیسی عبادت بھی ریا بن جاتی ہے۔ اور اگر کاروبار دنیا بھی لوجہ اللہ ہو جائے تو تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے۔